بسم اللہ الرحمن الرحیم علامہ خلی وقت لی حضور اقدس کی حدیث مبارکہ ہے اخلاق کے بارے میں کہ اخلاق کتنا بڑا مقام ہے اخلاق کا اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں، تو اس سے سماعت فرمائیں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ سے روایت ہے کہ مجھے سرور کونین اور تاجدار انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہنچی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، میں اس واسطے بھیجا گیا ہوں کہ اخلاقی خوبیوں کو کمال تک پہنچا دوں۔ امام مالک رحمۃ اللہ نے اس کو اپنی موطا میں اسی طرح بغیر کسی صحابی کے حوالے سے روایت کیا ہے، اور حضرت امام احمد رحمۃ اللہ نے اپنی مسند میں اس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا ہے، یعنی حدیث یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تشریح: اس روایت سے معلوم ہوا ہے کہ اخلاق کی اصلاح اور مکارم اخلاق کی تکمیل، مکارم کہتے ہیں جو اونچا مقام ہو، یعنی جوان مردی میں اس کے ساتھ بالمقابل ہو، بہادری کے ساتھ ڈٹا ہوا ہو، یعنی وہ اخلاق جو بڑے زبردست اخلاق ہوں، وافر اخلاق کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں مکارم اخلاق کی تکمیل آپ کے خاص مقاصد بیسوت میں سے ہے۔ اس روایت سے معلوم ہوا ہے کہ اخلاق کی اصلاح اور مکارم اخلاق کی تکمیل آپ کے خاص مقاصد بیست میں سے ہے، یعنی آپ کی جو بیست ہوئی تھی نا، دنیا میں بھیجا گیا تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ خاص بیست میں سے، یعنی اخلاق کی تعلیم دینا۔ اخلاق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زور دیا صحابہ پر، جو تربیت کی ہے نا، اخلاقی تعلیم دی ہے، معاشرہ صحیح کرا، معاملہ صحیح کرو اپنے، یعنی تینوں چیزوں کا جز بنایا ہے کہ صحابوں پہ محنت کریے، اخلاق، معاملات اور معاشرہ، تینوں میں ایک دم زبردست ایسے ہو جاؤ جیسے نماز کے ارکان ہوتے ہیں نا، نماز میں کوئی اگر ذرا سا بھی رکن چھوٹ گیا نماز فاسد ہو جاتی ہے، ان تینوں کو نماز کے ساتھ پکڑو۔ یہ تو میں اپنی طرف سے بول رہا ہوں، معاشرہ، معاملات، یہ اخلاق کی تعلیم ہو رہی ہے، اس لیے میں ان دونوں کو اور بتا دیا حضور کی تعلیم کے ساتھ، کہ بات نکل لی تو پوری نکلے۔ سمجھ میں آئی؟ اور جیسا کہ اوپر عرض کیا گیا، قرآن مجید میں اس تزکیہ کو آپ کا خاص کام بتلایا گیا، اور جیسا کہ اوپر عرض کیا گیا، قرآن مجید میں جس اصلاح کو، تزکیہ کو، پاک کرنے کو، مصلح کو، اپنے آپ کا خاص کام بتلایا گیا۔ اخلاق کی اصلاح ان کا اہم جز ہے، اخلاق کی اصلاح اس کا اہم جز ہے، یعنی قرآن پاک میں جس تزکیہ کا ذکر ہے نا، وہ اخلاق اس میں اہم جز ہے۔ سمجھ میں آئی؟ اب یہ دوسری حدیث سنیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کرتے تھے، اے میرے اللہ، تو نے اپنے کرم سے میرے جسم کی ظاہری بناوٹ اچھی بنائی ہے۔ کیا دعا کرتے تھے؟ اے اللہ، تو نے اپنے کرم سے میرے جسم کی ظاہری بناوٹ اچھی بنائی ہے، اسی طرح میرے اخلاق بھی اچھے کر دیں اللہ تعالیٰ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اخلاق کی دعا بہت سے موقعوں پر مختلف الفاظ میں روایت کی ہے۔ انشاءاللہ کتاب الدعوت میں آپ کی وہ دعائیں نقل کی جائیں گی، یہاں ان میں سے صرف ایک دعا اور بھی پڑھ لیجئے۔ صحیح مسلم میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تہجد کی کچھ تفصیل روایت کی گئی ہے۔ اسی میں ہے کہ آپ نے دوران نماز میں دعائیں اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے مانگی، ان میں سے ایک دعا یہ بھی ہے جو اردو میں پڑھ رہا ہوں میں، اے میرے اللہ، جو تہجد میں دعا کرتے تھے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت منقول ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں دعا کرتے تھے۔ وہ کون سی دعا تھی؟ اس میں سے ایک دعا یہ بھی تھی، جو رات کو سب سو جاتے تھے تو آپ نماز پڑھتے تھے، دعا کرتے تھے تہجد میں، وہ کون سی دعا تھی؟ ایک یہ تھی، اس میں خاص دعا، اے میرے اللہ، تو مجھ کو بہتر سے بہتر اخلاق کی رہنمائی کر، تیرے سوا کوئی بہتر اخلاق کی رہنمائی نہیں کر سکتا، اور برے اخلاق کی میری طرف سے ہٹا دے، برے اخلاق کو میری طرف سے ہٹا دے، ان کو تیرے سوا کوئی ہٹا بھی نہیں سکتا۔ کیا فرما رہے ہیں؟ کیا دعا کرتے تھے تہجد میں؟ اے میرے اللہ، تو مجھ کو بہتر سے بہتر اخلاق کی رہنمائی کر، تیرے سوا کوئی بہتر اخلاق کی رہنمائی نہیں کر سکتا، اور برے اخلاق کو میری طرف سے ہٹا دے، ان کو تیرے سوا کوئی بھی نہیں ہٹا سکتا۔ یہ حدیث ہے حسن اخلاق کی فضلیت و اہمیت سے متعلق تھی۔ اب آگے مختلف عنوانات کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ارشادات درج ہوں گے جن میں آپ نے خاص اخلاق حسنہ کی ترغیب دی ہے، اخلاق حسنہ کی ترغیب دی ہے، یا برے اخلاق سے بچنے کی تاکید فرمائی ہے۔ یہ حدیث ہو گیا ہے۔ اب دوسری سماعت فرمائیں۔ حضرت جریر بن عبداللہ
رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت سے محروم رہیں گے، یعنی وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت سے محروم رہیں گے جن کے دلوں میں دوسرے آدمیوں کے لیے رحم نہیں، جن کے دلوں میں دوسرے آدمیوں کے لیے رحم نہیں، اور جو دوسروں پہ ترس نہیں کھاتے، اس میں سب آ گئے۔ اس حدیث میں الناس کا لفظ عام ہے، جو مومن و کافر، متقی و فاجر سب کو شامل ہے، اس میں سب شامل ہیں، مومن بھی اور کافر بھی اور فاجر بھی اور فاسق بھی، متقی بھی شامل ہے اس میں۔ اور بلا شبہ رحم سب کا حق ہے، بلا شبہ رحم سب کا حق ہے، سب کو رحم کرنے کا حق ہے، چاہے اس میں مسلمان ہو، متقی ہو، فاجر ہو، فاسق ہو اور غیر مسلم ہو۔ البتہ کافر اور فاجر کے ساتھ سچی رحم دلی کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہونا چاہیے، جب فرمانا ہے رسول اللہ، البتہ کافر اور فاجر، کافر کے ساتھ اور فاجر کے ساتھ سچی رحم دلی کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ اس کے کفر اور فجور کے انجام کے ہمارے دل میں درد ہو، اس کے کفر اور فجور کے انجام کا ہمارے دل میں درد ہو۔ یعنی سب سے بڑا رحم دلی کیا ہے کافر کے لیے، فاجر کے لیے رحم دلی کیا ہونا چاہیے، کیا تقاضا ہونا چاہیے اس کا، کہ کافر کے کفر کے بارے میں ہمارے دل میں درد ہو کہ یہ کفر پہ ہے، اس کے لیے درد ہو، اس کے لیے ہمدردی ہو، ہم اس کو بچانے کی کوشش کریں، کیونکہ ہمیں تو ہمارے عمل سے جنت مل جائے گی، اگر عذاب میں بھی گئے دوزخ میں بھی تو وہاں سے بھی پاک ہو کے نکال دیں گے، جنت میں مل جائے گی، کیونکہ کروڑوں سال بھی گزرے دوزخ میں تو اللہ تعالیٰ ایک وقت آئے گا نکال دیں گے۔ لیکن کافی اگر کفر پہ چلا گیا، یعنی کافی اگر کفر پہ مر گیا تو ہمیشہ کے لیے دخول دوزخ میں رہے گا، وہ دوزخ سے نکل ہی نہیں سکتا۔ ہمیشہ یاد رکھنا دوزخ اللہ تعالیٰ نے کافر کے لیے بنائی ہے، اگر اس میں مسلمان جائے گا بھی وہ پاک ہو کے نکلے گا، یعنی اس کو گوتا دائیں گے اللہ تعالیٰ گناہوں کی وجہ سے، انہیں کس کا دل دکھایا تھا، کیسی نمازیں پڑھی تھی، کس کی چوری کری تھی، کس سے زنا کیا تھا، وہ دوزخ میں جا کے پاک ہوگا کروڑوں سال، لاکھوں سال جیسے اس کے گناہ ہوں گے، لیکن وہاں سے ہمیشہ کلمے کی برکت سے نکال دیا جائے گا کہ تو نے ایک مرتبہ شہادت دی تھی، میری گواہی دی تھی کہ میں اللہ ہوں، اس وجہ سے اسے نکال دیا جائے گا۔ لیکن کافر نے تو گواہی نہیں دی، ہمیشہ وہ دوزخ میں ہی رہے گا، کتنا بڑا عذاب ہے۔ لیکن اس کے لیے بھی ایک ہمدردی ہے، رحم دلی ہے مسلمان کے لیے کہ اس کے بارے میں سوچیں، اس کے لیے دعا کریں، کاش اللہ تعالیٰ اس کو اس کفر سے وہ باز آ جائے۔ اس کے علاوہ اگر وہ کسی دنیاوی اور جسمانی تکلیف میں ہو، یعنی اس کے علاوہ کفر کے علاوہ، یعنی کیا ہمدردی ہونی چاہیے، کفر کی تو ہونی چاہیے، اس کے لیے دعا کرے اس کے حق میں اللہ سے رو کے۔ اس کے علاوہ اگر وہ کسی دنیاوی اور جسمانی تکلیف میں ہو، کوئی کافر دنیاوی اور جسمانی تکلیف میں ہو، تو اس کو بچانے کی فکر کرنا بھی رحم دلی کا یقیناً تقاضا ہے۔ یعنی کوئی کافر جسمانی اور روحانی تکلیف میں ہے دنیاوی، تو مومن کا یہ تقاضا ہے کہ اس کو اس سے وہاں سے بچائے، اس کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ کرے اور اس کی مدد کرے، اور ہم اس کو اس کا حکم بھی ہے اور ہم کو اس کا حکم بھی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب دوسری حدیث پڑھیے، جتنی حدیثیں بیان کروں گا اللہ تعالیٰ میرے دل میں ڈالنا ہے، میں پڑھ رہا ہوں آپ کے لیے، غیر مسلموں کے لیے بھی اور مسلمانوں کے لیے بھی۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاصی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم کرنے والے اور ترس کھانے والوں پر بڑی رحمت والا خدا رحم کرے گا۔ یعنی جو رحم کرتے ہیں نا دوسروں پہ، جانوروں پہ، انسانوں پہ، اس پہ اللہ تعالیٰ رحم کرتے ہیں بہت زیادہ۔ زمین پر بسنے والے اللہ کی مخلوق پر تم رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ حدیث ہے نا، زمین والوں پر تم رحم کرو، اللہ تعالیٰ تم پہ رحم کرے گا۔ زمین پہ سب آ گئے، جانور بھی آ گئے، سب پرندے چرندے بھی آ گئے، انسان بھی آ گئے، سب آ گئے نا۔ انسان جنات تو ہم دیکھتے نہیں، ان کے معاملہ الگ ہے۔ تو انسانوں کے لیے کیا ہے، پرندوں کے پہ بھی رحم کرو، جانوروں پہ بھی رحم کرو، انسانوں پہ بھی رحم کرو، اپنے ملازمین پہ بھی رحم کرو، سب پہ رحم کرو، پڑوسیوں پہ، سب پہ، تو اللہ تعالیٰ تم پہ رحم کرے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ ذہن نشی کر لینا۔ اور مسلمان اس سے بہت دور ہو گیا، نماز روزہ کر رہا ہے لیکن ان چیزوں سے دور ہے، اس لیے عذاب آ رہا ہے، ہمیں عذاب آ رہا ہے، اس لیے ہم عذاب پہ مبتلا ہیں، تباہ ہو رہے ہیں، برباد ہو رہا ہے، گھر زمین دوز ہو رہا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ ہمارے اندر سے نکلتا جا رہا ہے، انسانیت کا تقاضا۔ سمجھ میں آئی؟ اب غیر مسلم یہ سوچیں گے، حدیث پاک ہے کہ زمین والوں پہ تم رحم کرو، ہم تم پہ رحم کریں گے، بھی جانور کاٹ کے کیوں کھائے جاتے ہیں؟ ارے بھائی اللہ کا حکم ہے، تمہارے لیے میں نے حلال چیز رکھی، بکرا بھینس کھاؤ، تو اللہ کا حکم ہے، تو ہم کیسا انکار کر دیں اس سے؟ اللہ کے حکم کو انکار کر دیں گے ہم؟ ہماری شریعت کے اندر ہے، اللہ کا حکم ہے، اپنی عقل سے نہیں کھاتے ہم، اللہ کا حکم کی وجہ سے کھاتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ اگر اپنی عقل سے کھاتے تو سور بھی کھاتے، مرے ہوئے جانور بھی کھاتے۔ سمجھ میں آئی؟ ذہن نشی کر لینا، آدمی اپنا منطق لگاتا ہے، لوجک فوراً
मियाँ ज़मीन वालों पे रहम करा, खुद जानवर काट के खाते हैं। हम जानवर खाते हैं, आप इंसान खाते हैं। हम जानवर खाते हैं, आप इंसानों को खाते हैं, आप इंसानों को काटते हैं। समझ में आई बात? कितना फ़र्क है आप में और हम में। आप इंसानों को काट देते हैं, लाखों गोत्रा में लाखों काट दिए। आप इंसान काटते हैं, पेड़ से बांध के 10-10 आदमी एक एक आदमी को मारते हैं। आप इंसान को मारते हैं, हम जानवर को खाते हैं हलाल तरीके से। ध्यान नशी कर लेना। माफ़ी चाहता हूँ इस तरह तुम्हें समझाने के लिए, क्या करूँ, समझाना पड़ता है। तशरीह मतलब ये है कि खुदा की ख़ास रहमत के मुस्तहिक़ बस वही नेक दिल बंदे हैं जिनके दिलों में अल्लाह की दूसरी मखलूक के लिए रहम है। इस हदीस में ज़मीन में बसने वाले अल्लाह की सारी मखलूक पर रहम करने की हिदायत फरमाई गई है, जिसमें इंसानों के तमाम तबकों के अलावा जानवर भी शामिल हैं। देखा, इंसानों के तमाम तबकों के अलावा जानवर भी शामिल हैं। आगे आने वाली हदीसों में इस उमूम की सराहत भी की गई है। समझ में आई? मियाँ जानवर की भी दुआ लग जाती है। देखा, कई सालों से मर्द में मुब्तला था टॉर्चर की पर। एक कुतिया को जो भूखी थी, यानी बच्चे दे भी आई हुई थी, ये तो अभी ब्याई हुई है, पेट कमर से लगा हुआ था, पेट कमर से लगा हुआ था, बच्चों को छोड़ के खाने भी नहीं जा सकती थी। माँ है, यानी जानवर की कितनी सिफत है, यानी बच्चों को छोड़ के वो जा सकती थी पेट भरने के लिए कहीं पर तलाश पे खाने के, लेकिन बच्चे एक आध दिन के ब्याए हुए थे, वो छोड़ के नहीं गई उन्हें कि उन्हें कोई मार ना दे। भूखी रही, बर्दाश्त कर रही है भूख, बच्चों को छोड़ के नहीं जा रही, क्योंकि जिस साइड पे थी ना, वहाँ से शहर का मतलब जहाँ पे आबादी है वो 15 मिनट लगते हैं वहाँ जाने में। यानी 15 मिनट जाती है, 15 मिनट आती है, आधा घंटा, 15 मिनट खाना ढूंढती कहाँ पड़ा हुआ है, यानी 1 घंटा लग जाता है। 1 घंटे में कोई बच्चा उसका मार देता। इसके बच्चों की वजह से भूखी बर्दाश्त कर रही है, मेरे पास आन के बैठ गई। मैंने अपनी सारी रोटियाँ उसे खिला दी, 3 में से 2.5 खिला दी। मैंने लमिया भूखी है, इसका हक है मुझ पर। ये कह ही नहीं सकती ज़बान से, मैं तो ज़िंदा रहूँगा, ये मर जाएगी। मैंने दी तो उसके वक्त से अल्लाह ताला ने, उसी वक्त से, दूसरे दिन से मुझे वो मर्द से अल्लाह ने दूर कर दिया। उस मर्द से मुझे अल्लाह ने दूर कर दिया हमेशा। जबकि ऐसा नहीं, बल्कि वो उससे ज़्यादा ख़तरनाक टॉर्चर कर रहा होगा, लेकिन वो अल्लाह ने उस मर्द से मुझे दूर कर दिया। हुक्म दे दिया दवाई को, इस पर असर नहीं करेगी। हुक्म की वजह से दवाई असर करती है, हदीस शरीफ में है। जब दवाई कोई पेट में उतरती है ना, नुकसान पहुँचाने वाली है, फ़ायदा पहुँचाने वाली जहर भी, तो बगैर अल्लाह के हुक्म के वो असर कर ही नहीं सकता। अब ये सोचेंगे बड़े बड़े साहबा को जहर दिया गया अल्लाह के हुक्म से, उन्हें शहादत दी, अल्लाह ने हुक्म दे दिया कि नहीं, इन्हें शहादत इनके नसीब में मैं दे रहा हूँ, शहादत का जाम पिए। और हज़रत कहते हैं खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ऐसा जहर दिया गया था, अगर वो जहर जो कुएँ में डाला गया था, वो जहर अगर सारा हजूम पी लेता, पानी सारे मर जाते, लेकिन उन पर असर नहीं हुआ जहर का। वहाँ अल्लाह ने मुझे बचा लिया, असर नहीं करने दिया। नाफिज़ार अल्लाह ताला हैं, लेकिन किसके लिए नाफिज़ार हैं? अल्लाह वालों के लिए भी नाफे हैं और अल्लाह वालों के लिए भी ज़ार हैं। यानी अल्लाह कोई अल्लाह वाले को तकलीफ़ दे, उसको शहादत दे सकते हैं। हम सोचें मियाँ ये इनके अमाल ख़राब होंगे इसलिए दूसरे ने मार दिया, नहीं, अल्लाह ताला ने उनके नसीब में शहादत लिख दी। हम ज़रा सी भी सूख जाते हैं कलमात, मियाँ ये इसलिए परेशान है, इसलिए धक्के खा रहा, जलील इसलिए हो रहा है, इसके अमाल ख़राब है। मियाँ इसलिए जलील हो रहा, मियाँ इसके अमाल तो देखो तुम, ये कोई गुनाह कर रहा है, कोई सगीरा गुनाह में मुब्तला है, हम में तन हम में वक्त अल्लाह को याद कर रहा है, इस पर कोई परेशानियाँ नहीं, आपने कह दिया ये इसके अमाल ख़राब है। आप हराम खा के मस्त होकर ज़िंदगी गुजार रहा हो, हराम खा के, हराम खा के मस्त होकर ज़िंदगी गुजार रहा हो आप अच्छे हो, तो क्या दिमाग में फतूर भर रखा है सबने, सब गंदगी खा रहा हो। दूसरों को कहते हो अनबक गोबर खाते हैं, हम खुद गोबर खा रहे हैं। दूसरों पे उंगली उठाते हैं, मियाँ ये अनबकते हैं, गोबर खाते हैं, पता चला हम खुद गोबर खा रहे हैं। अलमाद अल्लाह, तौबा तौबा। अल्लाह ताला हमें हिदायत कामिला अता फरमाए और तमाम उम्मत मुस्लिमों को सही रास्ता दिखाया। अल्लाह ताला असबात अता फरमाया हमारे सवाले में, और सबात अलल ईमान मरते दम तक अता फरमाया। उनके तुफैल में अल्लाह मुझे भी और अल्लाह ताला गैरों को हिदायत कामिला तौहीद पर कामिल साबित कदम रखे मरते दम तक। आमीन सुम्मा आमीन। वाखिर दावाना।